پروگرام کے آغاز میں ایک واقعہ جو کل رات ہوا اس کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ اسد علی طور یہ سما ٹی وی سے وابستہ تھے، ان کے گھر میں گھس کے ان کے اوپر تشدد کیا گیا، اور یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ کسی جرنلسٹ یا میڈیا آرگنائزیشن کے کسی آدمی کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا ہو۔ لمبی ایک فہرست ہے اور اس میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، کبھی وہ متی اللہ جان کی شکل میں، کبھی ابصار کی شکل میں، کبھی اسد طور کی شکل میں، اور جن لوگوں کے اوپر غداری کے پرچے ہوتے ہیں جس میں یہ بھی شامل تھا، اسد بھی شامل تھا، وہ اس سے ہٹ کے ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ جرنلزم ایک پیشن کا نام تھا، اور لوگ آتے اس میں پیسہ کمانے نہیں تھے، صرف اس لیے آتے تھے کہ ان کو ایک کریز ہوتا تھا دماغ کے اندر کہ ہم نے کوشش کرنی ہے پاکستان میں جو خامیاں کمزوریاں یا کہیں کسی ادارے کے اندر رانگ ڈوئنگ ہو رہی ہے اس کو آشکار کرنا ہے، لوگوں کے سامنے رکھنا ہے، تاکہ پاکستان میں بہتری کا عمل شروع ہو۔ کسی بندے سے زیادتی ہوئی ہے تو اس کو رپورٹ کرنا ہے تاکہ اس کی سنوائی ہو سکے۔ یہ جذباتی لوگ ہوتے تھے جو تنخواہ یا نوکری کی خاطر اس پروفیشن میں نہیں تھے آتے، اور نوکری رہے یا جائے یا کوئی ان کو اٹھائے گا یا مارے گا، اس پہ کیا ہوگا، کوئی مقدمہ بنائے گا، وہ خوف کم ہوتا تھا۔ وہ اب ناپید ہوتے جا رہے ہیں، چند ایک روگ رہ گئے، لیکن جو چند ایک ہیں ان کی عزت کریے، ان کو مار مار کے مکائیے نہیں۔ جنرل پرویز مشرف کے دور میں اس پروفیشن کے اندر پیراشوٹ لینڈنگ شروع ہوئی تھی، اور پیراشوٹ لینڈنگ اس ایک ملٹری جنرلز کے لیے تو جس نے ٹیک اوور کیا ہو اس کی مجبوری ہوگی کہ اس کو واہ واہ کے لیے بندے چاہیے تھے کہ ڈھول بجائے جائیں کہ واہ 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 واہ، جو کچھ کر دیا آپ سے بڑا تو سمجھدار بندہ ہی نہیں تھا، باقی سارے تو چور ڈاکو تھے۔ لیکن سیاسی حکومتوں کے ہوتے ہوئے بھی اگر یہ کام ہو تو یہ پاکستان کی کمزوری کا سبب تو ہو سکتا ہے، پاکستان کو مضبوط بنانے کا سبب نہیں ہو سکتا۔ وہ لوگ جو لفافہ لے کر آپ کی خاطر یہاں واہ واہ کے ڈھول بجائیں گے، وہ کل کسی اور کی خاطر بھی ملک کو بیچنے پہ مادہ ہوں گے۔ جو سچ بولنے والا ہے اس کی قدر کریے اور اس ظلم کو روا مت رکھیے، روک دیجیے، اور پرائم منسٹر کو اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے۔ آج تو آپ اقتدار میں بیٹھے ہیں، کل اگر آپ اپوزیشن میں ہوں گے تو آپ کے لیے یہ جن کو مار مار کے سڑکوں پہ پھینکتے ہیں وہ آپ کے لیے آواز کون اٹھائے گا؟ تھوڑی سی چیزوں کے اوپر بندے کو اسرٹ کرنا چاہیے۔ ہر چیز کے اوپر اگر آپ آنکھیں بند کر لیں گے کہ میں نے نہیں اٹھایا کسی اور نے اٹھایا، تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ الیکٹڈ اس وقت پرائم منسٹر ہیں، آپ کو اون کرنا پڑے گا ان لوگوں کو، اور ان کی خاطر آپ کو سٹینڈ لینا پڑے گا۔ اگر وزیر اعظم آج ان کی خاطر سٹینڈ نہیں لیں گے، یہ مار دیں ان کو، 4 6 8 10 اور لوگ ہوں گے، اس کے بعد پھر وہ ڈھول بجانے والا گروپ باقی رہ جائے گا، پیراشوٹ لینڈرز جو ہیں، تو وہ کل آپ کے کام نہیں آئیں گے، پاکستان کے بھی کام نہیں آئیں گے۔ جو بکاؤ مال آج ہے وہ کل بھی بکاؤ مال ہوگا، یہ بات آپ لکھ کے رکھ لیجئے۔ قدر کریے اس بندے کی جو سچ بولنے پہ ماتا ہے، اس کی قدر کریے چاہے وہ کڑوا بولتا ہے۔ یہ کیس جڑا ہوا ہے کچھ اور دیگر ایشوز کے ساتھ۔ 2 3 جرنلسٹوں کو صرف اس لیے مار پڑی کہ فائز عیسیٰ کیس کے اندر ان کی یا ان کی اہلیہ کے انٹرویوز بہت ہو رہے تھے، تو آج ہی حکومت نے ایک ریویو پٹیشن فائل کرنے کی کوشش کی جو ابھی اعتراضات کے ساتھ واپس ہو گئی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کیوریٹو پٹیشن ہم اعتراض دور کر کے دوبارہ داخل کرنے کی کوشش کریں گے۔ کریے جو آپ کا لیگل آئینی طریقہ ہے، لیکن کچھ ایسا مت کریے جس سے جگ ہنسائی اور پاکستان کمزور ہو۔ پاکستان کو کمزور کرنے والے ہر اس قدم کی ہر ایک شخص پاکستانی جو شہری ہے اس کو مخالفت کرنی چاہیے۔ میرا اور آپ کا پاکستان کسی کا نہیں ہے، کسی کو الاٹ نہیں ہوگا، کسی کی جاگیر نہیں ہے، اور اس پروفیشن کے اندر آتے ہوئے ہم لوگ تہیا یہ کرتے ہیں کہ سچ بولیں گے، جو صحیح بات ہے اس کو رپورٹ کریں گے، اور کوئی مظلوم ہے تو اس کی آواز بنیں گے۔ اس آواز کو دبانے کے لیے آپ جتنا زور لگا سکتے ہیں جو بھی لگا لیجئے، لیکن کوئی نہ کوئی آئے گا اس آواز کا ساتھ دے گا اور آگے یہ چلے گی۔ انشاءاللہ پاکستان مضبوط ہوگا اور سچ کی آواز بھی ضرور جائے گی۔ آج جو پروگرام میں ہمارا مین ٹاپک تو وہ سیاسی ایشوز کے اوپر ہی رہے گا، اور جہانگیر ترین کے حوالے سے آج ایک اخبار میں بھی خبر ہے، اور ابھی سے تھوڑی دیر پہلے راجہ ریاض نے ایک خبر رپورٹ کی۔ انہوں نے کہا کہ جہانگیر ترین کی ملاقات ہوئی ہے علی ظفر سے اور شہزاد اکبر سے۔ یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ پرائم منسٹر نے اس گروپ کو خود سے شوگر مافیا کا نام دیا ہوا، اور پبلکلی سٹیٹمنٹ دے چکے ہیں کہ 140 ارب روپیہ عوام کی جیبوں سے لوٹ کے یہ لوگ لے گئے ہیں۔ 140 ارب بہت بڑا میگا سکیم بنتا ہے۔ 140 ارب روپیہ اگر لوٹ کے لے جایا جائے، اور وہ کمٹمنٹ ہے ان کی کہ میں ان لوگوں کو سزا دوں گا، کوئی NRO نہیں دوں گا۔ علی ظفر کو ڈالا گیا تھا اس لیے کہ 35 40 لوگوں کا ایک گروپ جہانگیر ترین کے ساتھ کھڑا تھا، جن لوگوں کو انہوں نے PTI میں شمولیت کروائی، وہ سارے لوگ اب ان کے ساتھ جم کے کھڑے۔ تو PTI کی حکومت خود کہہ لیجئے صوبے کے اندر، پنجاب میں بھی اور مرکز کے اندر بھی اس وقت ان لوگوں کی مرہون منت ہے جو جہانگیر ترین کے دائیں یا بائیں کھڑے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم PTI کا حصہ ہیں، لیکن بہرحال 35 بندوں کا گروپ بہت بڑا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے KP کے اندر کہا جاتا ہے کہ ایک فارورڈ بلاک ہے، اور وہ فارورڈ بلاک بھی کسی نہ کسی شکل میں جہانگیر ترین کی حمایت کرے گا سونر اور لیٹر، جب انہیں سانس لینے کی گنجائش ملے گی۔ تو ہم نے پھر جہانگیر ترین کے قریبی لوگوں سے رابطہ قائم کیا۔ تو 3 4 چیزیں ہیں، یہ کراس چیک کر کے میں رپورٹ کر رہا ہوں، یہ کنفرم خبر آپ کو۔ جہانگیر ترین سے علی ظفر کی ملاقات ہوئی،
2 ہفتے پہلے، کیونکہ جہانگیر ترین کو پرائم منسٹر نے سائن کیا تھا کہ ان کے ایشوز کیا ہیں اس کو آئیڈینٹیفائی کریے اور رپورٹ کریے۔ گزشتہ روز یہ خبر آئی تھی کہ پرائم منسٹر کو کیبنٹ میٹنگ کے اندر بریف کیا گیا اور پرائم منسٹر کے کچھ تحفظات ہیں، اور تحفظات ہیں شہزاد اکبر کی اس رپورٹ کے اوپر جس میں وہ کہتے ہیں کہ جہانگیر ترین نے میل پریکٹسز کی اور پیسے کمائے، اور پرائم منسٹر نے ابھی تک اس کو ان ویوز کو اڈاپٹ کیا ہوا، اون کیا ہوا، اس کو رد نہیں کیا اس ویو کو۔ علی ظفر نے کہا کہ یہ کارپوریٹ کرائم کا کیس بنتا ہے، کارپوریٹ اگر میل پریکٹسز بھی ہیں تو کارپوریٹ کیس ہے، یہ کرمنل پروسیڈنگ اس کے اوپر نہیں ہے۔ اگر اس کی کوئی ایسے ایشوز آپ نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں جو ایف آئی آر درج ہوئی ہیں تو یہ ایف آئی اے کا کیس نہیں ہے، یہ کرمنل پروسیڈنگز اس کے اوپر نہیں ہے، یہ تو کارپوریٹ ایشوز ہیں، کارپوریٹ سیکٹر ہی اس کو دیکھ سکتا ہے۔ اور تیسرا ایشو تھا کہ کیا شہبر کی ملاقات ہوئی جہانگیر ترین سے، تو شہزاد اکبر کی ہماری اطلاع کے مطابق جہانگیر ترین سے کوئی ملاقات نہیں۔ علی ظفر نے ان رپورٹس کے اوپر زبانی طور پر وزیر اعظم کو بریف کیا ہے، ابھی تحریری رپورٹ ان کی آنا باقی ہے۔